بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. محفل میں شرکت کے لیے گیا تو گفتگو تقریر سے پہلے میری ایک مولانا صاحب ادھر بیٹھے تھے، ان سے بات چیت ہوئی. میں نے کہا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے جی کہ میرے پاس بہت سارے تبرکات وغیرہ ہیں، میں لوگوں کو ان کی زیارت کرواتا ہوں. میں نے کہا کیا کیا ہے ان میں؟ کہا جناب سرکار کے روضہ اطہر کی چادر ہے، کعبہ شریف کا غلاف ہے، بہت ساری چیزیں انہوں نے شمار کی. اور آخر میں کہنے لگے میرے پاس جو سب سے بڑا تبرک ہے وہ آقا حضور کی زلف کا بال ہے. میں نے کہا دیکھیے مولانا یہ بال آپ کہہ رہے ہیں حضور کی زلف کا ہے، حالانکہ جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک کسی چیز کی اضافت اور نسبت حضور کی طرف کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ بال میرے مصطفیٰ کا ہے؟ کیا سند ہے آپ کے پاس؟ بڑا پیارا جواب دیا مولانا صاحب نے. کہنے لگے قریشی صاحب کبھی کبھی لوگ سند میں بھی گڑبڑ کر جاتے ہیں. لیکن میرے پاس ایک ایسی دلیل ہے کہ جہاں سند کی کوئی حاجت اور ضرورت باقی نہیں رہتی. میں نے کہا اتنی مضبوط دلیل ہے کہ جو سند سے بھی اوپر کی ہے. کہ دیکھیے سند اپنی جگہ اس کا مقام ہے، لیکن جو دلیل میرے پاس ہے وہ بھی کچھ کم نہیں. میں نے کہا مثلا کہا جناب اس بال کے وہ زلف اطہر کا بال ہونا مجھے اس لیے یقین ہے کہ اگر چلچلاتی دھوپ ہو کہیں بادل کا نشان بھی نظر نہ آتا ہو، اس سرکار کے منہ مبارک کو لے کے دھوپ میں چلے جاؤ، نہ جانے کہاں سے بادل کا ٹکڑا آئے گا اور آپ پہ سایہ کر دے گا. یہ دلیل ہے کہ وہ بال واقعی حضور کا. میں نے کہا جناب اور رات کی تاریکی میں اندھیرے میں 2 3 4 بال لے لائٹ آف کر دیں، سرکار کے منہ مبارک کے ساتھ ان بالوں کو بھی رکھیں، پھر ٹارچ کی لائٹ ڈالیں
یہ جو کسی کے مولوی صاحب، پیر صاحب، حاجی صاحب کا جو بال ہوگا اس کا سایہ بنے گا، پر وہ جو سرکار کی زلف اطہر کا بال ہے نا اس کا سایہ نہیں بنتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ سرکار کا ہے۔ میں نے کہا کوئی اور کہنے لگے تیسری دلیل بھی اور بہت بڑی مضبوط دلیل، میں نے کہا ذرا اس کو بتاؤ، کہنے لگے تیسری دلیل میرے پاس یہ ہے جب کبھی آقا حضور کے منہ مبارک کے سامنے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، ادھر حضور کی خدمت عالیہ میں درود و سلام پڑھنا شروع کیا جائے، اچانک اس سرکار کی زلف اطہر کے اس بال مقدس میں حرکت آتی ہے، وہ بال جھومنے لگتا ہے اور پھر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ سرکار کے منہ مبارک کے سامنے جس گھڑی درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے وہ بال جھومتا بھی ہے، کھڑا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعی حضور کا ہے۔ اگر حضور کا نہ ہوتا درود و سلام سن کے نہ یہ جھومتا نہ یہ کھڑا ہو جاتا۔ بات اس نے کی، بات میرے دل کو لگی اور مجھے بات پکی سمجھ آ گئی کہ واقعی جو حضور کا ہوتا ہے، جو حضور کا ہوتا ہے، جو میری آقا کا ہوتا ہے، وہ نبی کا درود و سلام سن کر جھومتا بھی ہے، کھڑا بھی ہوتا ہے۔ مل کے تو لٹ گیا جس نے لٹ گیا جس نے محمد
اور سر جھکائے ہوئے چلتے وفادار سر جھکائے ہوئے چلتے وفادار سبھی جب سے غازی کی جب سے ممتاز غازی کی زبان نے وفا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے لٹ گیا پیار کے مغل لٹ گیا جس نے لٹ